لیکن بابا جی ہمارا سب کا تعارف دو حرفوں میں کرا کے گئے ہیں. وہ تعارف یہ ہے کہ ہم کتے پاک رسول اللہ کے. ہمیں کوئی بھی کائنات میں عہدہ مل جائے، ہم نے ایک ہی کام کرنا ہے کہ اپنے آقا و مولا دی عزت تے بڑی دلیری نال پیرا دینا. اس دے ہوتے کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی. باقی سارے ساڑھے تعارف سارے علاقے اور سارے پیچھے رہ گئے. اور سانو ایک کوئی بابا جی گل دس کے گئے کہ جناب لوگ کہندے ہیں کہ چھٹی والا دن بھی نہ ہوئے تے لبیک والے پھر بھی میلاں دے حساب نال لبیک دے نعرے لان تے پانی بھی نہ منگن تے پھر آ کے پنڈال سدھے بہ جان روٹی بھی نہ منگن. اے کیڑی گل ہے؟ تے بابا جی آدھے سن ایک گل وچ ہور ہے. اور وہ گل کیڑی ہے؟ وہ حضور دی محبت دی گل ہے. بابا جی نے جڑے جام عشق رسول دے اس قوم نو پلائن اور جمیں جمیں دن ودہ جا رہا نشہ ودہ جا رہا. اور اے نشہ لتھنا نہیں، کیونکہ بابا جی آدھے سن اے نشہ لت گیا تو پھر حشر والے دن مزہ نہیں آنا. اے نشہ تا چڑھے ہوئے گا تو پھر اسی حضور دی بارگاہ حاضر ہوں گے تو پھر اسی یہ نعت پڑھیں گے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اور لبیک آڑے جتھے بھی جاندے نو تے رسمن نہیں جاندے. آج جتھے آئے بیٹھے ہیں تے رسمن نہیں آئے بیٹھے، بلکہ دنیا نو دسن آئے بیٹھے ہیں کہ یا رسول اللہ زمانہ جہو جہ بھی ہوئے، حالات جہو جہ بھی ہون، حکمران جہو جہ بھی ہون، سردار وڈیرے جہو جہ بھی ظلم تے اتران، اسی پھر بھی تہاڈی ناموس تے بڑی دلیری نال پیرا دین واسطے تیار ہاں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. شاہ صاحب فرما رہے سن طبیعت خراب ہے، بے شک طبیعت خراب ہے، لیکن بابا جی آدھے سن لطف سجن دم بدم تے کارے سجن گاہ گاہ انج بھی سجن بابا تے انج بھی سجن بابا. ساڑا مقصد ہے حضور دے دین دی گل کرنا اور حضور دی ناموس رسالت اتے گل کرنا، جس دا مسئلہ اتنا بڑا کہ لوگ سمجھے نہیں. پھر بابا سمجھا کے گیا، اور جدو بابا قوم نو سمجھا کے کیا پھر قوم مینار پاکستان آگے دسیا کہ بابا جی جڑا تسی سانو سبق دے کے گئے ہو نا کہ من سپا نبی جن، اور سبق اسی ہون قبر تک نہیں بھولیں گے، ساڑیاں نسلیں تک بھی منتقل ہوئے گا اور اسی سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں. تو آڑی حرمت ناموس دے ختم نبوت دے ہوتے کوئی ایک حرف بھی نہیں برداشت کر سکتے. اے بابا جی دس کے گئن اور دس کے گئن کہ جناب بڑے بڑے صحافی بڑے بڑے ٹی وی اینکر انٹرنیشنل میڈیا دے بابا جی کو آئے، وہ کہنے لگے جی تسی قوم نو کی دسنا چاہتے ہو کہ کتنا حساس مسئلہ. بابا جی آکھیا بہ جا میں تینوں سمجھانا، دو حرفاں مسئلہ. بابا جی فرمان لگے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے موقع تے چلے، آپ دے نال ہزاراں دا صحابہ دا لشکر نال جا رہا ہے. رستے چ ایک مقام آیا جس مقام تے میرے آقا و مولا نے ویکھیا کہ کتی سوئی ہوئی ہے. تسی سارے اسی پنجابی ہیں، پنڈا دے رہن والے ہیں، تانوں پتہ نا اے کتیاں روڈوں تے بچے دے دیندیاں. کتی سوئی ہوئی تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں انہوں دیکھیا تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پورا لشکر روکیا، ایک صحابی نو بلایا، فرمایا ادھر آؤ. فرمایا کتی نے تازے تازے بچے دیتے ہوئے ایتھے کھڑے ہو جاؤ، پورا لشکر جدوں تک اگر گزر نہ جاوے نا انہوں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی. انہیں کیا بڑی بات ہے کہ آپ کے نبی نے، وہ برٹش تھی وہ انگریز تھی، تے وہ کہنے لگا بڑی بات ہے کہ آپ کے نبی نے ایک جانور کا اتنا حقوق بتایا. آپ نے کیا گل سن لیا کہ میرے آقا و مولا ہزاراں دے لشکر نال جا رہے ہون تے کتی سوئی ہوئے تے میرے آقا و مولا صحابی نو کھڑا کر دین بھی انہوں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی. تے جدوں میرے آقا و مولا مکہ دے اندر پہنچے تے کسے نے آ کے دسیا حضور تہاڈا گستاخ ابن قتل وہ کعبے تے پردے کعبے دے غلاف تے کعبے دی دیوار دے درمیان لٹکے ہویا اور رسیاں پکڑ کے جو تے لٹک گیا تے اگے کعبے دی دیوار ہے تے ادھر کعبے دا غلاف ہے وچ لٹکے ہویا. تے میرے آقا و مولا نے فرمایا فقتلوہ، میرے آقا و مولا نے فرمایا انہوں اتھے ہی وڑ کے رکھ دو. اے
کہ کتی ہوئے او حضور دے رستے چ آ جاوے او گستاخ رسول نہ ہوئے ان دے بچے بچ جان جے گستاخ رسول ہوئے او کعبے دے غلاف چ بھی لٹکیا ہوئے تو میرے آقا مولا نے فرمایا انہوں اتھے ہی وڑ کے رکھ دیو ایک قوم نو مسئلہ سمجھا کے گئے اور پھر جدو پوری قوم نو بچے نو سبق سڑایا لوگ کہندے سن جی کتے لکھیا گستاخ رسول دے بارے اتنا سخت موقف کتے لکھیا تے میرے آقا مولا نے فرمایا میں تانوں وہ حدیث دے کے جا رہا ہوں وہ حدیث یاد کرا کے جا رہا ہوں جس حدیث دے تمام راوی ائمہ اہل بیتن جس دے راوی امام حسنن جس دے راوی امام حسینن جس دے راوی مولا کائناتن جس دے راوی امام موسیٰ کاظمن جس دے راوی امام علی رضان اور حدیث کی ہے کہ من سب نبیجن جڑا بھی نبی دے بارے گل کرے انہوں اتھے ہی وڑ کے رکھ دیو بس اے مسلمان دی ایک خاصیت ہے کہ ساری گلاں برداشت کر سکتا اپنے نبی دی عزت تے کوئی گل برداشت نہیں کر سکتا اسی جیندے ہی اپنے نبی واسطے ہاں اور انہاں دا نا نا لے کے جیندے ہاں اور انہاں دے نا نال قیامت والے دن ساڈی چھوٹ ہونی ورنہ تا سانو پتا کہ ساڈے جدو سارے نبی کہہ رہے ہوں گے نفسی 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 ادو میرے آقا و مولا ہی کہہ رہے ہوں گے کہ ادھر آؤ کدھر دھکے کھاندے رہو ادھر آؤ جڑے لبیک دے نعرے دنیا تے لاندے رہو آج تانوں میں اپنے نحمت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد بابا جی فرما کے گئے کہ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو ہی جاندائی بابا جی نے عشق دا ذائقہ چکھیا نہیں بلکہ گھٹ گھٹ بھر بھر کے جام پیالے پیتے عشق دے پھر تھوڑا گھٹ گھٹ سانو بھی پوایا تے آج ساڑھے کارکن اور ساری قوم اور عوام پاکستان ناچ کے کہندی کہ یا رسول اللہ سارا کچھ برداشت ہے مہنگائی برداشت ہے بد امنی برداشت ہے سارا کچھ برداشت ہے تو آڈی عزت ہوتے ایک حرف بھی برداشت نہیں اسی سارا کچھ برداشت کر لمانگے لیکن اسا اپنی عزتہ سبھال کے حضور دی عزت واسطے رکھی ہوئی ہیں اور پھر جدو اس عزت دیتے کوئی پیرا دے گا تو پھر علامہ اقبال فرماندن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اور ساڑھے ایک شاعرن و آدن کہ جناب تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے سارے گلاں کرتے رہے لیکن بابا جی دے لہجے نے آ کے دسیا کہ حضور نال محبت کرنی کنجے اور کنج کرنی انے واہ کرنی جدو سارے مخالف کھڑے ہون کفر بھی مخالف کھڑے ہوئے جناب یہود و نصارہ دے ایجنٹ بھی مخالف کھڑے ہون کہ جی یہ لبیک والے کہاں سے آگئے ہیں میں کہا یہ لبیک والے فیض آباد سے آئے ہیں یہ لبیک والے جناب ناموس رسالت پر پیرا دے کر آئے ہیں یہ لبیک والے حضرت خالد بن ولید کی سنت ادا کر کے آئے ہیں یہ حضرت صدیق اکبر کی سنت ادا کر کے آئے ہیں اور یہ حضرت فاروق اعظم کی سنت ادا کر کے آئے ہیں یہ مولا کائنات کی سنت ادا کر کے آئے ہیں بابا جی آنے سن اے دین شودے اگے چڑھ گیا کسے جنے نے بیان کیتا ہی نہیں جدو جنے نے بیان کیتا پھر قوم نے منیا پھر اور جنے نے بیان کی کیتا انہیں کیا ہوئے تسی آدھے ہو دین تے اوکھا بیڑا آ جائے تے سر جگا کے اندر بڑھ جاؤ سر جگا کے اندر حجرے بڑھ جاؤ بابا جی آکھیں نہیں اسی او سالی دے منن آڑیاں کہ جدو خیبر دے موقع تے مرحب بدماش بن کے آیا انہیں کیا ہوئے عرب آلے ہو میرے جان دیو او یسرب آلے ہو مدینے آلے ہو میرے جان دیو میں جناب مرحبا میں 1000 دے مقابلے چکلا آنا تے میں جناب اپنے دشمن میں بچھاڑ کے رکھ دینا تے مولا علی نے یہ نہیں فرمایا اسی اگو امن آلیا اسی بڑے جناب امن پسند ہے اسلام اخلاق کا درس دیتا ہے مولا علی نے فرمایا جے تینوں لوگ مرحبا آخ دینا تیان اللہ زی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے نہیں میرا نام حیدر رکھیا وہ بھی جھاڑیاں دا شیر تے مولا علی نے حضور نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے جناب مسلمانوں نے پکار رہا اے للکار رہا میں نو اجازت دیو میرے آقا و مولا نے جناب علی المرتضیٰ دی اپنے ہتھنا دستار بنی جڑا حضور دے دین دے دشمنات مقابلے چاہوے نا میرے آقا و مولا انہوں دی اپنے ہتھنا دستار بندین
تے بابا رضوی بھی انج نہیں سی آیا. پیر مہر علی شاہ صاحب فرماندے ہیں جڑا ختم نبوت تے کام کرے نا میرے آقا و مولا دا دستے مبارک اس دی کنڈ ہوتے ہوندا تے بابا رضوی او دستے مبارک کنڈ ہوتے لے کے آیا سی. پھر جدر منہ کیتا فتح دے جھنڈے گاڑن, جدر منہ کیتا منکرین ختم نبوت نو پٹھا کر کے رکھ دیتا. بلکہ گل مسجد رحمت اللہ العالمین دے ممبر تے کردا سی تے ٹرمپ دیاں چیخاں امریکہ وچ نکلدیاں سن. اور بابا جی نے پوری قوم دی سمت صحیح کر کے رکھ دیتی. نوجوانوں بزرگاں نو مائیاں نو بچیاں نو سارے نو آکھیا اوے کتے دھکے کھاندے پھر دیو, آؤ حضور دے در تے آؤ. اور کسے اور دا نعرہ لگن ہی نہیں دیتا, بس ایک کوئی سبق پڑھایا, نکا ہوئے یا وڈا ہوئے, شہر ہوئے یا پنڈ ہوئے, دیہات ہوئے یا گلیاں ہون, ایک ہی سبق پڑھایا کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تے بابا جی اسی تہاڈی روح نو گواہ بنا کے کہندے ہاں کہ قوم سبق بھلی نہیں, قوم کسے بھی رنگین نعرے دے پیچھے نہیں دوڑی, کسے شیر بلے تیر دے پیچھے نہیں دوڑی, بلکہ قوم آج اعلان کر رہی کہ بابا جی اسی تواڈے نال آدھے وفا کر دے ہویا, حضور دے دین نو تختے لے آواں گے. ساڈا نوٹ بھی حضور واسطے, ساڈا ووٹ بھی حضور واسطے, ساڈے مال بھی حضور واسطے, ساڈے بچے بھی حضور واسطے, سارا کچھ لبیک واسطے. اور بابا جی دے سامنے کوئی یاد آسی نا کہ بابا جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, آپ فرماندے سن اور جھلیا اسا حضور دے نام تے گردن بڑھا دیتی, قدم پیچھے دی گل رہ گئی. ہن ایک انشاءاللہ اس عشق و مستی دے قافلے نو کوئی روک نہیں سکدا. انشاءاللہ ایک دن پاکستان دے اندر حضور دا دین تخت دے اوتے آئے گا, اور انشاءاللہ ہر ظلم دا خاتمہ ہوئے گا, ہر ظالم دا خاتمہ ہوئے گا, اور ہر ظالم اپنے انجام نو پہنچے گا, اور ہر جناب جبر کرنے والا اپنے انجام نو پہنچے گا. اور اس دن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا او دین تخت آئے گا جدو حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر چارٹر آف اسلام, جناب علی چارٹر آف اسلام, جناب اسلام کا چارٹر کیے سنو ذرا. حضرت صدیق اکبر پہلے دن خلیفہ بنے, آپ نے تمام نو جمع کیتا, اے نہیں فرمایا بھئی اسی انج کر کے دیں گے, جتنے دعوے کرنے والے سن پٹھے ہوئے کھڑے کہ نہیں, ساڈا دعویٰ کوئی نہیں, اسی یہ کہنے اسی حضور دا دین تخت لے آواں گے. جدو حضور دا دین تخت آندا تے سب نالوں پہلے روٹی ملدی, سب نالوں پہلے عزت ملدی, سب نالوں پہلے کپڑے ملدے, سب نالوں پہلے کھان نو چیزاں ملدیاں. اے نہیں کہ جناب امیر تا امیر ہوندا جاوے, غریب جناب مردا جاوے, غریب تے جناب ٹیکس لگ دے جاون, غریب اپنی جھونپڑی تو بھی تھلے آ کے ٹینٹ تے رہن تے مجبور کر دے ہو جاوے, تے جناب امیر او محلہ تے پلازے تے کوٹھیاں ہی بناندا رہے اور اسلام آباد دے اندر جاگیراں ہی خریددا رہے. حضرت صدیق اکبر پہلے دن خلیفہ بنے, آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو میں نے تہاڈے تے خلیفہ بنا دیتا گیا. آپ نے فرمایا میری اس وقت تک اطاعت کرنا جدو میں اللہ اور رسول دی اطاعت کرنا, اور آپ نے فرمایا جڑا میری حکومت اپنے آپ نو مضبوط سمجھدا میں کمزور دا حق لے کے انہوں اس مضبوط کو چھن کے نہ واپس کر دیواں تا جناب اے میرا پہلا کام ہے. اور جڑا اپنے آپ نو اتنے کمزور سمجھدا وہ آج صدیق حکمران بن گیا, وہ اپنے آپ نو مضبوط سنے میں سمجھے میں اس دا حق اس دے دروازے ہوتے پہنچا دیاں گا. اور آپ نے فرمایا کہ کسے بھی ظالم نو, کسے بھی جابر نو, کسے بھی مظلوم دے ہوتے حق ظلم کرن دا حق نہیں ہوئے گا جو تک صدیق زندہ کھڑا. اور جاؤ نماز دی طرف, قوموا الی صلاتکم, جاؤ نماز دی طرف چلے جاؤ. اے اسلام دا چھوٹا جا چارٹر, اے مکمل اسلام, اے مکمل اسلام. لمیاں لمیاں چوڑیاں چوڑیاں تقریراں کہ میں ان چوروں کو چھوڑوں گا نہیں, میں ان چوروں کو پکڑ لوں گا, اور چور اگو آہ دن ہم تمہیں انارو نہیں دیں گے. سارے کتے چوریاں ایک نہیں ہو گئے, ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. اور بابا یاد رکھنا یہ ساریاں کتیاں چوراں نہ مل جو یان, ہاں اکا کھڑے اگر اپنے نظری ہوتے تے وہ لبیک آلے کھڑے رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور بڑے بڑے لوگ خریدن آندن, بڑیاں لوگ
آفرہ کر دیں اور بڑے بڑے جناب رنگین اور حسین جناب منظر دکھا دیں کہ انج ہو جائے گا انج ہو جائے گا. اور میں کہا جس دین دی بابا جی گل کر کے گئن نا اس دین دے اندر ایک کسے شاید دی لوڑ نہیں. اس دین دے اندر حضرت خالد بن ولید دی تلوار دی لوڑ ہے. اس دے اندر فاروق اعظم دے عدل دی لوڑ ہے. اس دے اندر عثمان غنی دے سخاوت دی لوڑ ہے. اس دے اندر مولا علی دی شجاعت دی لوڑ ہے. جس دن امت مسلمہ اس دے ہوتے کار فرما ہو گئی اور جناب عوام پاکستان اس دے ہوتے جم گئی, اس دن کوئی شے حضور دے دین نو تخت ہوتے لیان تو روک نہیں سکتی. اور اجے منظر بنیا اسی ایک ختم شریف دے ہوتے آیا, اجے ووٹ منگن نہیں آئے تے تسی منظر ویکھ رہے ہو. تسی کہندے ہو لبیک والے نو ووٹ کوئی نہیں دیندا, جلے اسی جلسہ کریے تے جلسے دی جگہ تنگ پے جاندی. جے تسی دھاندلے نہ کرو تے تواڈے ڈبے گھٹ ہون لبیک والے دے ووٹ بہتے ہون. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جڑیاں دھاندلیاں جڑے دھاندلے تسی کر چکے او تا وقت گزر چکیا. اس باری لبیک والے اکھاں نہیں بند کرن گے. اسی اپنی ہر شے دے اوتے پیرا دیاں گے. او معاہدہ فیض آباد ہوے یا او ساڈا ووٹ ہوے, تسی لانا صحیح بکسے نو ہاتھ, پھر دیکھنا لبیک والے تہاڈا تماشا کی بنا دے. ہن لبیک والے اپنی ہر شے اوتے پیرا دین گے, کیونکہ بابا جی سانو دس کے گئن دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. بابا جی سانو دس گئن اسا مرنا حضور دے ناتے, ہن قیامت تک دنیا لبیک والے دا جینا ویکھے گی کہ اس کس شان نہ جینن. اور انشاءاللہ حضور دے دین نو تخت تے لیا کے رہن گے, اور حضور دے دین نو انشاءاللہ اسلام آباد دے اندر حقیقی طور تے اسلام نو آباد کرن گے انشاءاللہ. اور کسے لچے لفنگے اور چور ڈاکو دے پیچھے نہیں چلن گے, بلکہ وہی نظریے ہوتے چلن گے جڑا بابا جی دے کے گئے کہ ایتھے ہن کسے دی گل نہیں ہوئے گی, ایتھے اسے دی گل ہوئے گی جڑا اسمبلی دے وچ جا کے کہے گا کہ تاجدار ختم نبوت, اور اس اسمبلی دے دروازے نو ٹھوکر نہ کھول کے کہن گے کہ او اسمبلی جتے ساڈے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے اوتے ڈاکا مارا گیا, ناموس رسالت دے اوتے ڈاکا مارا گیا. اور تسی اتنی دیر لا دیتی کہ جناب اسمبلی دے اندر کوئی نمائندہ کوئی نہیں کہ جڑا حضور دی ناموس دا بل پیش کر سکے. انشاءاللہ ہن تسی دیکھنا حضور دے نمائندے کس طرح پہنچ دے, اور منظر بدل چکیا, فضا بدل چکی. میں اس دن اسلام آباد بھی آکھیا, میں اسلام آباد وچ ہو کے آ رہا, میں خان صاحب بڑے پوسٹر ویکھن پٹھے تھیے کھڑے اور اے فضا دس رہی بھی ہر شے پٹھی تھی کھڑی. اور انشاءاللہ اگلا دور لبیک والےاں دا. اور اس واسطے کہ ایک بزرگ میں نو ملے آدن کہ جناب اسی جدو نکے ہوندے سن تے بچے گڈیاں نہ کھیڑ دے سن, تے پھر ایک دور آیا کہ گڈیاں دا دور آیا. پھر ایک اسی جدو دیکھیا کہ بچے گیند بلے نہ کھیڑ دے سن, پھر ایک دور کرکٹ دا آیا. کہندے ہن میں دیکھدا کہ بچہ کہندا لبیک رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. اور وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نو لگ رہا کہ مستقبل لبیک والےاں دا, اور انشاءاللہ لبیک والے دا. اور اسی حضور دا دین بڑا سینہ کھول کے بیان کرنا, کیونکہ ساڈے بابا جی سانو دس گئے نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے. اگر ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم اس بابے کے ساتھ تھے جو ہر میدان میں شمع جلا کر جیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.